نفقہ ہے؟ بہت ڈینجرس سوال ہے۔ مسز حسین اسلام آباد سے پوچھتی ہیں۔ حسین صاحب سن رہے ہوں گے میری بات۔ ایک عورت کے نان نفقہ میں کیا کیا چیز شامل ہے جو شریعت کے لحاظ سے شوہر کو دینا فرض ہے؟ دیکھیے، نان نفقہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ جس عورت سے کوئی بھی مرد شادی کر رہا ہے اسے مناسب رہائش دے، مناسب لباس دے اور مناسب خوراک دے۔ یہ 3 چیزوں کو نان نفقہ کہتے ہیں۔ اب مناسب رہائش کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے۔ ایک لڑکی جو بیچاری جھونپڑی میں رہتی تھی، بہت غریب فیملی تھی، اسے آپ اگر کوئی اچھی سی جھونپڑی بنا کے دے دیں گے تو اس کے لیے مناسب رہائش ہے وہ۔ اور ایک لڑکی اگر وہ کسی وزیر کی بیٹی ہے اور ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں رہتی ہے، اسے آپ اگر 4 کمروں کا مکان بھی بنا کے دیں گے تو یہ اس کے لیے مناسب رہائش نہیں ہے۔ تو مناسب، تبھی قرآن مجید نے کہا ہے عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، عمدہ طریقے سے۔ تو ہر ایک کا عرف اور عمدہ کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے قرآن و سنت کی ان دلائل کو سامنے رکھ کر ایک اصول متعین کیا ہے کہ اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور عورت کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی دیکھا جائے۔ تو کیونکہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو دونوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر کسی نے مالدار گھرانے میں شادی کی ہے تو وہ اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش اس کو دے گا، خوراک دے گا اور لباس دے گا۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی عورت کسی ایسے گھرانے سے تعلق ہے جن کے گھر کی عورتوں میں کام کاج کی عادت ہی نہیں ہے، وہ نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں ان کے گھر میں، سارے کام نوکر کرتے ہیں، تو پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نوکر کا انتظام بھی کرے، کوئی خادم کا انتظام بھی کرے، کیونکہ وہ اسی ماحول کی عادی ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسے خاندان کی ہے کہ وہاں نوکر چاکر نہیں ہوتے، وہ گھر کا کام عورتیں ہی کرتی ہیں، تو پھر ایسی خاتون جب رخصت ہو کے شوہر کے گھر آئے گی تو پھر اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ گھر کے کام کاج کرے۔ شوہر پر لازم نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کسی خدمت گزار کا انتظام کرے۔ تو یہی لباس کا بھی ہے، یہی خوراک کا بھی ہے، یہی مسئلہ کہ اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا۔ البتہ کوانٹٹی کتنی ہوگی اس میں، تو کوانٹٹی میں یہ نہیں ہے کہ 100 جوڑے بنا کے دے، یہ تو یعنی اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا۔ یہ جیسے بعض خواتین ہر روزانہ ان کو ہر تقریب میں نیا جوڑا چاہیے، تو اگر کسی خاتون کے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر تقریب میں نیا جوڑا پہنتی ہے تو مرد پر یہ پھر بھی لازم نہیں ہے۔ وہ کر دے تو اچھی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ یعنی جو کپڑے کا اسٹینڈرڈ تو دیکھا جائے گا کہ کس اسٹینڈرڈ کا جوڑا اس کو دینا ہے، لیکن کوانٹٹی تو ضرورت، کوانٹٹی میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کتنے جوڑوں کی، تو وہ بھی عرف متعین کرے گا کہ کتنے جوڑے۔ یہ جو کیونکہ آج کل خواتین کے تو خرچے اتنے ہو گئے ہیں کہ اس کو تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، وہ تو بڑھاتے چلے جائیں، مرد پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کس خاندان سے آئی ہے، اور اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی کہ وہ یعنی افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو تھوڑی ہم زبردستی مکلف بنائیں گے، تو اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کا اس کو نان نفقہ دیں۔ تو یہ اس لیے اس میں کوئی ایک اصول ضابطہ نہیں ہے، ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جائے گا، ہر عورت کو دیکھ کر اس کے حساب سے نان نفقہ متعین کیا جائے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ نان نفقے میں جو جیسے مناسب خوراک ہے، تو مناسب خوراک میں جو جیسے گوشت کسی کے ہاں کھانے کا رواج ہے، وہ دال جیسے مالداروں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ سبزیاں کم کھا رہے ہوتے ہیں، جو وہ خوراکیں جو مالداروں کی سمجھی جاتی ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں، تو شوہر پر واجب ہوگا اس طرح کی خوراک دے ان کو۔ اور اگر وہ ایسے غریب گھرانے سے ہے کہ اس کے ہاں نہیں ہے، وہ بیچاریاں انہیں گوشت کبھی دیکھا نہیں ہوتا، مہینے مہینوں ایسے غریب لوگ بھی ہیں بیچارے، تو پھر مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اگر اس کو تھوڑا لو لیول کا کی جو ہے نا خوراک دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کے اسٹینڈرڈ سے زیادہ دیا جائے۔ تو آج ہو یہ رہا ہے کہ عورت اپنے حق سے زیادہ مانگ رہی ہے اور مرد اتنا بھی نہیں دینا چاہتا جتنا عورت کا حق بنتا ہے، تو اس سے لڑائیاں ہوتی۔ تو گھر جو میاں بیوی کا چلتا ہے وہ اس سے چلتا ہے کہ عورت کا جتنا حق ہے وہ اپنا ہاتھ تھوڑا کم رکھے کہ مجھے تھوڑا کم چاہیے اس سے، کہ بھئی آپ کی آمدن کم ہے تو میں گزارا کروں گی آپ کے ساتھ، اور شوہر کیا کرے، وہ کوشش کرے کہ بھئی اپنے گھر والوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اس طرح معاملہ چلے گا تو حساب سیٹ بیٹھے گا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی ہمارے مشرقی کنٹریز میں، خاص طور پہ مسلم ممالک میں، میجورٹی ایسی ہے مردوں کی جو نان نفقے کے معاملے میں عورت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی میجورٹی الحمدللہ ایسی، میں نہیں کہہ رہا 100% ایسے ہیں لیکن میجورٹی ایسی۔ تو ایسی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہر کی شکر گزار بنے، اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ناشکری نہ کریں۔ کہیں بھی دنیا میں 100% کامل کوئی بھی نہیں ہو، تو عورتیں بھی تو
شوہر کے پورے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی. عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. پھر بیوی کا نان نفقہ ہے یہ شوہر کے اوپر, جو میں نے تفصیل بتائی, اور لوگوں کا نہیں ہے. بچوں کا نان نفقہ تو شوہر خود متعین کرے گا کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے. اس میں بھی عورتیں جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ بھی دلاؤ, یہ بھی دلاؤ, یہ بھی دلاؤ, یہ چیز بھی دلاؤ, فلاں اسکول میں پڑھاؤ, اس اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھاؤ. تو یہ عورت اس میں شوہر سے زبردستی نہیں کر سکتی, کیونکہ باپ اور اولاد کے معاملے میں کوئی تیسرا ایسا ہے نہیں جس کو اللہ نے دخل اندازی کی اجازت دی. تو باپ بالکل مستقل ہے اس معاملے میں کہ اس نے بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے یا اسکول میں پڑھانا ہے. اسکول میں پڑھانا ہے تو کس لیول کے اسکول میں پڑھانا ہے, اور کیا پہنانا ہے, کیا کھلانا ہے, یہ تو باپ اور بچے کا معاملہ ہے. ہاں واضح اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے, احتجاج کیا جا سکتا ہے. لیکن خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں, اپنا نان نفقہ الگ سے, پھر بچوں کے معاملے میں شوہر پر الگ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. اس سے وہ بیچارہ بالکل آدھا ہو جاتا ہے, اور کچھ دنوں میں اس کے غائب ہونے کی اطلاع آتی ہے کہ آج فلاں صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے, اور وجہ برین ہیمریج بنی. حالانکہ وہ کوچ کیے نہیں ہوتے, ان کو کوچ کروایا گیا ہوتا ہے باقاعدہ آرڈر پہ, ٹینشن دے دے کے. تو اس طرح بعض خواتین کرتی ہیں جو اس وقت میری ریکارڈنگ نہیں سن. اس کا خیال کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اپنے میاں کے اوپر کہ وہ بیچارہ آدھا ہو جائے. رخصتی سے پہلے بیوی کا نان نفقہ کس پر ہے؟ رخصتی سے پہلے کبھی کبھی میاں بیوی ملتے ہیں, تو کیا اس صورت میں بیوی کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہوگا؟ نور محمد سعودی عرب سے. جب میاں بیوی کبھی کبھی ملتے ہیں تو رخصتی سے پہلے تھوڑی, اب تو رخصتی ہو گئی نا. رخصتی اس کو نہیں کہتے کہ باقاعدہ پراپر طریقے سے ویڈیو بن رہی ہو اور دلہن روتی ہوئی گھر سے رخصت ہو رہی ہے. رخصتی کا مطلب میاں بیوی کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے نکاح کے بعد, تو بس شریعت کی نظر میں رخصتی ہو گئی. تو اب اگر شوہر بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہ رہا ہے لیکن بیوی شوہر کی پرمیشن کے بغیر اپنے ابا کے گھر میں رہ رہی ہے, تو پھر ایسی صورت میں شوہر کے ذمہ نان نفقہ نہیں ہے, کیونکہ شوہر تو رکھنا چاہ رہا ہے, بیوی کہہ رہی ہے میری مجبوری ہے میں نہیں آ سکتی. پراپر رخصتی یعنی جو عرف میں جس کو رخصتی کہتے ہیں اس کا ٹائم ابھی باقی ہے, تو پھر شوہر کے ذمہ نان نفقہ نہیں ہے. لیکن اگر بیوی رہنا چاہ رہی ہے, شوہر کو اصرار کر رہی ہے بھائی رخصتی کرو, اور شوہر کہہ رہے نہیں میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, میں ابھی نہیں اگلے سال, تو ایسی صورت میں کیونکہ عورت ایگری ہے بہرحال, تو اب کوتاہی مرد کی طرف سے ہے, تو لہذا مرد پہ پھر ایسی بیوی کا نان نفقہ لازم ہو. اچھا بھائی, بیوی لڑ کر میکے چلی گئی تو نفقہ کیا کیا حکم ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, بیوی بچے لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور شوہر کے بلانے سے بھی نہیں آ رہی, کیا اس صورت میں بیوی اور بچے کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہوگا؟ نور محمد سعودی عرب. نور محمد نے دوبارہ اسی ٹائپ کا مسئلہ پوچھا ہے. نہیں نور بھائی, واجب نہیں ہوگا, کیونکہ شوہر بلا رہا ہے وہ نہیں آ رہی, تو اس میں عورت کو ہم ناشزہ کہیں گے. ناشزہ کا مطلب جو یعنی کوتاہی اس کی طرف سے. تو ایسی صورت میں شوہر پر جتنے دن بیوی گھر میں رہے گی نان نفقہ واجب نہیں ہے. البتہ بچوں کا نان نفقہ شوہر پہ بہرحال لازم ہے, بشرطے کہ عورت بچوں کو شوہر سے ملنے دے رہی ہو, تو پھر شوہر کے ذمہ نان نفقہ لازم. فرض پورا ہوگا تو پھر مجھے عمرہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا, بھئی ایک ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اللہ نے کہا میرے پر احسان ہوا کہ میرا پہلا سفر جو ملک سے باہر ہوا, وہ ایک اور سفر بھی ہوا تھا, وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو جو آفیشلی جو سفر ہوتا ہے نا وہ ہوا میرا, وہ حج کا سفر ہوا. تو میں نے کہا اب دنیا میں جاؤں, پہلی دفعہ آدمی جائے گا ہاں بھائی ملک سے باہر نکلے تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جب آپ کے پاس وسائل ہیں تو بھائی سب سے اول درجے پہ حج کو رکھو. وسائل نہیں ہے تو پھر حج کی پلاننگ بناتے بناتے جو بہت سارے اور بھی ضروری کام ہیں وہ آپ کے رہ جائیں گے. حج کر کے آ جاؤ گے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے, اس کے بعد پھر وہی ماں باپ بولیں گے بیٹا اب ہماری بیماری کے پیسے ہیں نہیں تیرے پاس, ہمیں علاج کرانے تو نے حج پہ لگا دی. اور حج میں بھی بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے انسان, بوڑھے لوگ تو بہت زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پرچی دیتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں, اس لیے میں نے آج ان کا ذرا ڈیٹیل میں جواب دے دیا ہے کہ آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لیں اور اس میں یہ نیت کریں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر میں حج کروں گا بھی, کراؤں گا بھی, عمرے بھی کروں گا, زکات صدقات بھی دوں گا, خیرات بھی کروں گا. آنے دیں, آنے سے پہلے دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. اچھی نہیں لگتی ہیں باتیں, آئندہ یہ پرچی میرے پاس نہیں آنی چاہیے ورنہ میں تجھے حج کرا دوں گا, بتا رہا ہوں. 1 سال سے پرچی آ رہی ہے میرے پاس. مفتی صاحب زلفوں کی شرعی حیثیت بیان کریں. بھائی زلفیں رکھنا جائز ہے, بال بڑے رکھنا. دیکھو شریعت میں 3 کیفیتیں, یا تو پوری ٹنڈ کرا کے رکھو, لوگ شعر پڑھیں حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ ٹنڈ پہ اچھے چمکتی ہے ٹنڈ کے اوپر. دوسری آپشن یہ ہے کہ بال چھوٹے رکھو لیکن چاروں طرف سے برابر. یہ جو کہیں سے بال چھوٹے, کہیں سے آج کل نئے نئے فیشن آ رہے ہیں بالکل عجیب عجیب قسم کے, یہ صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور تیسرا, بڑے بال رکھنے تو پٹے والے بال رکھو, سارے بال پیچھے لے جاؤ, یہاں سے جتنے چاہو بڑھاؤ, یہاں تک بھی لا سکتے ہو, یہاں تک بھی لا سکتے ہو, کندھوں تک بھی لا سکتے ہو. کندھوں سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, جائز وہ بھی ہے
کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جائز یہ بھی ہے کہ کندھوں سے نیچے بھی رکھ سکتے ہو, لیکن اتنے بڑھتے ہی نہیں مردوں کے بال. لیکن بہتر علماء کہتے ہیں کندھوں سے نیچے نہ جانے دو, کندھے ہو جائیں تو پھر کاٹ دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہاں تک پہنچتے تھے, جب کاٹتے تو کانوں کی لو تک آ جاتے, پھر بڑے ہو جاتے. مجھے بڑے بالوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ میں عمرہ کرتا ہوں نا, 1 انچ بال کاٹ لیتا ہوں, اس میں 10 عمریں اور ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یہ کیا کاٹے ہیں آپ نے بال, اس میں تو 10 عمریں اور ہو سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی بڑے بال کا ایک بڑا فائدہ ہے. تو جو جن کے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کو سر مڈانا پڑتا ہے. تو پہلی دفعہ جب ہم نے حج کیا, عمرے کیے, تو سر مڈانے کی سنت زندہ کر لی. اب ہم نے کہا چلو اب قصر بھی جائز ہے. قصر کا مطلب بال کٹوانا. تو آپ بڑے بال رکھ سکتے ہیں, شریعت میں جائز ہے, جتنے چاہیں بڑے رکھیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ کندھوں سے زیادہ نیچے نہ جانے دیں. جانے دے تو بھی ٹھیک ہے. اچھا, آج کل لڑکوں نے بالوں میں چٹیا بنائی ہوئی ہوتی ہے پیچھے, اس پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں چٹیا بنا کے گھوم رہا ہے. تو یہ بھی جائز ہے. فقہاء نے صدیوں پہلے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت اگر چٹیا بنا کے غسل کرے گی تو غسل ہو جائے گا, چٹیا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی مرد کے بڑے بال ہوں اور اس نے بالوں کو جوڑا بنایا ہوا ہو, تو وہ اگر فرض غسل کرے گا تو اس کو وہ جوڑے کو کھولنا پڑے گا. تو بنانا جائز تھا, تبھی تو علماء نے لکھا نا. تو اگر آپ کے بڑے بال ہو گئے ہیں, میرے تو اب رہے نہیں بال, 4 شادیوں کی وجہ سے نا تھوڑے سے رہ گئے. اس عمر میں یہ بھی غنیمت ہے. میرے تو جب آپ اگر 10 سال پہلے بال دیکھ لیتے, بہت ہی گھنے بال, اور یہاں تک پہنچے ہوئے تھے. تو 4 کی وجہ سے نہیں, عمر کا بھی ایک دخل ہوتا ہے اس میں. تو جتنے بڑے بال رکھ لو آپ, لیکن بہتر کیا ہے, کانوں کی لو تک لاؤ, جب یہاں تک آ جائیں تو پھر کاٹ کے چھوٹے کر دو, اس طرح سے. تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. آپ کو جو سوٹ, اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, زینت کو پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو جو آپ پہ سوٹ کر رہا ہے وہ کام کرو. شریعت نے خامخواہ کی پابندیاں نہیں لگائی. جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کام کرو یار, بس دیکھنے میں اچھے لگو. آپ آڑے ترچھے بال نہ کاٹ دو کہ یہاں سے وہ جو چوہا نہیں ہوتا کانٹوں والا, بال یوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں سے گنجے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سب جائز نہیں ہے. تو نارملی جو آپ پہ جو ہلیہ اچھا لگ رہا ہے وہ رکھو بھائی. اچھا بھائی, مفتی صاحب اگر کیا کہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہاتھ یا جسم پر کیا بنایا ہوا ہے, ٹیٹو بنایا ہوا ہو, تو اسلام اچھا قبول کرنے کے بعد اس کو کیا مٹانا لازمی ہوتا ہے؟ جی لازمی ہوتا ہے, اگر ممکن ہو. اگر ممکن نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو. یہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے, ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, آپ نے لعنت فرمائی ہے جسم گندوانے پر. لیکن اب کر لیا آپ نے کام تو توبہ کر لو. اب توبہ کر لو, اب ہٹوا سکتے تو ہٹا دو, نہیں تو چھوڑ دو اس کو. بس اب جو کام ہونا تھا ہو گیا, ریورس نہیں ہو سکتا. میں نے سنا ہے کہ جہاں فرض ادا کریں وہاں سنت نہیں ہو جاتی ہے. بھائی جہاں چاہو سنت پڑھ لو, بہتر ہے اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ. کیا نکاح کے بعد جتنے دن رخصتی میں تاخیر ہو تو کیا ہر دن گناہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا بھائی, آپ کی بیوی ہے. ڈراپ شپنگ میں یہی ہوتا ہے, سودا ہو جاتا ہے, ڈیلیوری جو بعض دفعہ 2 دن بعد ہو رہی ہوتی ہے, 3 دن بعد. تو ایسے ہی نکاح میں بیگم آپ کے نام ہو گئی ہے, اب ڈیلیوری آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے آپ کی جب چاہیں رکھ لیں. آپ کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے پراٹھوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیلی کتنے انڈے پراٹھے ہضم کرتے ہیں. تو جو جتنے زیادہ ہضم کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد ڈیلیوری ہو, اور جو دھنیا پودینے پہ چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہی ہو تو بہتر ہے. 2 سال 3 سال پتہ نہیں بیٹھتے کیسے ہیں یہ لوگ. میں تو حیران ہوں یار, اللہ نے بیوی کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے, مرد کے لیے عورت کو, کہ کیسے 1 سال رخصتیوں میں تاخیر کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے بھائی. آدمی کا جب ظاہر ایک جگہ نکاح ہو گیا, اس کی بیوی بن گئی, وہ تو اگر مرد کا بچہ ہوگا تو ہر وقت کھوپڑی کہاں جائے گی, ادھر ہی گھومے گی یار. میری بیگم ہے, حلال ہے میرے لیے. تو اب یہ لوگوں کے دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے. ہائے ہائے ہائے, خوراکیں ٹائٹ کر لو, 4 شادیاں بھی سمجھ میں آ جائیں گی, اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا, اور جلدی رخصتی جو شریعت نے حکم دیا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. خوراک کٹ کے چھوڑ دو تو سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں. اب دیکھو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا, میں نے 4 شادیوں میں بیان کیا, بوڑھے میاں آئے, وہ بہت بحث کی مجھ سے, انہوں نے اتنی بحث کی نا کہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. تو ایک اور بوڑھے آئے, انہوں نے کہا بھائی دیکھو اب یہ بوڑھے ہو گئے مفتی صاحب, اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ جوان کی سمجھ میں آئے گا. اس لیے بہت سے بوڑھے تو مجھ سے ملتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب کاش آپ 20 سال پہلے ہمیں مل جاتے, بہت لیٹ ملے ہو آپ. لیکن بہت سے بوڑھے دیکھنے میں بوڑھے لگتے ہیں, حقیقت میں بوڑھے نہیں ہوتے. میں نے واقعہ سنایا تھا نا اپنے استاد شیخ کے اس والد کا, 80 سال میں انہوں نے نکاح کیا, اولاد بھی ہوئی. تو ان کے ریلیٹیو مجھے ملے, مفتی انہوں نے کہا مفتی صاحب 80 سال میں نہیں 90 سال میں نکاح ہوا تھا. تو کریکشن کر لیں, 80 میں نہیں بلکہ ان کا نکاح 90 سال کی عمر میں ہوا تھا, اور ان کے الحمدللہ اولاد بھی ہوئی ہے. تو خوراک اور
یہ جو اپنی باڈی کا جو جسم کی مینٹیننس کا بڑا خیال کرتے ہیں نا, صحت کو مینٹین رکھتے ہیں, بعض دفعہ 100 سال جیتے ہیں وہ لوگ. اور دوسری بات یہ جو میں نے مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا, آج عصر کے بعد ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان کے والد کا واقعہ سنایا تھا نا, مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو درس قرآن دیتے تھے, شہید ہو گئے تھے. تو 6 مہینے بعد ان کی قبر کھولی تو ان کی جسم بھی سلامت تھا اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. کرامتوں کے واقعات میں نے بتایا تھا نا, کچھ واقعات ہم نے بھی دیکھے, سنے بھی ہیں, کچھ دیکھے بھی ہیں. تو اور میں نے کہا ان کو ان کی جگہ سے شفٹ کیا جا رہا تھا. تو آج ان کے بیٹے سے کئی سالوں کے بعد میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا وہ سب آپ نے بیان جو سنایا ہے نا وہ واقعہ ایسے نہیں ہے, آپ کو تھوڑی بھول ہوئی ہے. شفٹ نہیں کر رہے تھے ہم قبر, بلکہ سیلاب کی وجہ سے قبر کھل گئی تھی تو جو ان کی جو قبر کی سلیبیں وہ ٹوٹ گئی تھی تو قبر ریپیئر کر رہے تھے. تو ایک کریکشن تو یہ کر لیں کہ وہ میت کو وہاں سے ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے بلکہ قبر کو ریپیئر کر رہے تھے. دوسری بات انہوں نے کہا 6 مہینے بعد ہم نے قبر نہیں کھولی تھی, 13 مہینے کے بعد ہم نے قبر کھولی تھی. تو باڈی بھی بالکل سلامت تھی اور خون سے خوشبو آ رہی تھی, اور بھائی کے جسم پہ جو تھوڑا سا خون لگ گیا نا ان کا میت کو سیٹ کرنے میں, وہ پھر 4-5 دن تک ہاتھ دھونے کے بعد بھی خوشبو آتی رہی ہے. اور اس کا تو میں بھی گواہ ہوں شہیدوں کے خون کی خوشبو کا. میں نے ایک شہید کی میت کو صرف یوں ٹچ کیا تھا یہاں پیشانی پہ, تو میرے ہاتھ سے بہت دیر تک بہت اچھی خوشبو آتی رہی ہے. اور وہ شہید کے جو روئی رکھی ہوئی تھی نا چاروں طرف, وہ روئی میں گھر لے کر آ گیا تھا. 1 ہفتے تک, حالانکہ اس پہ خون کا نشان بھی نہیں تھا, 1 ہفتے تک اس روئی سے خوشبو آتی رہی ہے. وہ خوشبو نہیں تھی جو آپ عطر میں لگاتے ہیں, کیونکہ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی بھی ہے, تو سب کی سیم ہوتی ہے, وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے. وہ تو یہ کرامت ہے اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ 13 جو ہے نا 13 مہینوں تک تھا, آپ نے 6 مہینے کہہ کے یہ غلط. تو کہتے ہیں پھر ہمارا یہ ارادہ ہوا تھا کہ ہم میڈیا کی ٹیم کو بلائیں, لوگوں نے ہمیں کہا کہ بلاؤ ان کی ویڈیو بناؤ اور دیکھو. تو کہتے ہیں پھر ہم نے کہا یہ نہیں, ہم نہیں یہ کام کریں گے, بس جو ایک اللہ کا معاملہ تھا ہو گیا یہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ کریکشن کر لیں کہ وہ جو 80 سال کے بزرگ تھے نا جنہوں نے شادی کی تھی, دوسری شادی کی تھی اور ان کی اولاد ہوئی تھی, تو وہ 80 کے نہیں تھے, وہ کتنے کے تھے, 90 کے تھے. میرے نانا کا انتقال بہت لمبا سوال ہے بھائی, اتنے بھی ہم لوگ کا انتقال ہو جائے گا پورا سوال پڑھتے پڑھتے. نانا کا انتقال تو ہو گیا, اب ہمارا کیوں انتقال کرو, اتنے لمبے سوال دارالفتہ میں جمع کرا دیا کرو, اتنا لمبا سوال ہے. مفتی صاحب ابرار کے لیے دعا کریں, دل سے دعا ہے جی اللہ ابرار کو ابرار بنا دے. ابرار بر کی جمع ہے, بر نیک آدمی کو کہتے ہیں. مفتی صاحب کراچی اجتماع سے پہلے خدمت کی فضیلت, بھائی خدمت تو تواضع پیدا ہوتی ہے, جتنا آپ کسی کام میں حصہ ڈالیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. میری بیوی اکثر مجھ سے لڑتی ہے مگر لال بیگ سے بہت ڈرتی ہے. جب بھی کچن میں لال بیگ آ جاتا ہے تو مجھے ہوٹل سے کھانا لانا پڑتا ہے. لال بیگ مجھ سے کہتا ہے کہ تجھ سے بہتر ہوں, کم از کم تیری بیوی مجھ سے ڈرتی تو ہے. تو جیب میں لال بیگ رکھ کے گھوما کرو پھر, تاکہ بیگم ڈرتی لا کر. ایک مشہور یوٹیوبر نے ہے, اس نے شغل لگانے کی, ابے یار یہ نہیں, لوگوں کے وہ مشہور یوٹیوبر کا اس نے لکھا ہے, اس نے یہ کیا ہے, تو میں بتاؤں گا تو سب سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی. شخصیتوں پہ نہیں نام لے کے رد کرنا چاہیے, یہ اصلاح کا قطعاً صحیح طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے اصلاح کرنی ہے, آپ نے کسی بندے کا نام لے کے کہہ دیا کہ یہ یوٹیوب پہ آ کے یہ کر رہا ہے, تو اصلاح تھوڑی ہوگی, تو آپ نے بے عزتی کر دی اس کی سب کے سامنے. تو وہ تو میں ایک جنرلی ایک بات کرتا ہوں بھائی, ولاگ آپ بنائیں ضرور, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار یوٹیوب پہ چینل کو مونیٹائز کرو تاکہ باہر سے پیسہ آئے پاکستان میں, ڈالر میں. دیکھو جو جن کے پاس یوٹیوب کی ارننگ آ رہی ہے نا, یہ فیس بک کی یا ٹک ٹاک پہ چھچور بنانا کرو, جائز چیزیں بھی ٹک ٹاک پہ آ سکتی ہیں, کام کی چیزیں ڈالو ٹک ٹاک پہ, مزاح بھی ڈال دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں. کوئی ابھی کل میں اتنا تھکا ہوا تھا نا سفر میں, کل میں نے ٹک ٹاک پہ مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی, میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی, اتنا زور سے میں کہہ لگا کے ایسا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, اچھا اس کے پیچھے ایک مشہور ڈائلگ چل رہا ہے, وہ پروگرام تو اڑ گیا نا, وہ کیا ہے, اس سے پہلے الفاظ کیا ہے, پروگرام جاری رہا یا ختم کیا. پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو اڑ گیا. تو اس پہ ایک مولوی صاحب نا تقریر کر رہے اسٹیج پہ, ایسے ہاتھ ہلا کے, اتنے میں ایک بچہ آیا نا, وہ ہاتھ ہلایا تو بچے پہ لگا, بچہ بیچارہ اسٹیج سے نیچے گرا. تو اس پہ کسی نے ڈائلگ چلایا کہ پروگرام جاری رہا یا ختم ہو گیا. کہہ رہے پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو اڑ گیا. اور وہ جو اڑ گیا کا لفظ آیا, اس بچے کو جب چماٹ لگا نا, پروگرام تو اڑ گیا. واقعی یہ سارا پروگرام اڑ گیا. وہ ایسی ہنسی آئی ہے, میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. تو میں نے کہا یار اس نے کوئی مفید کام نہیں کیا, لیکن کم از کم ہنسا دیا ہمیں. ہم ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے, تھکے ہوئے, تھوڑی سی تفریح مل گئی ذہن. لیکن یہ کام مت کرو یار, لیٹرین میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو دکھا رہے ہو. میں صبح اٹھتا ہوں, میری بیوی جا رہی ہے, میری بیوی کے بچہ ہونے والا ہے, اپنی دلہنیں کیوں لا کے یوٹیوب پہ دکھا رہے ہو یار. تو اور ان سے لوگ احساس کمتری کے شکار بھی ہو رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو اتنی خوبصورت مل گئی, ہمیں تو آڑی ترچھی ملی ہے. ابے وہ ابھی لگ رہی ہے نا یہ ڈینٹنگ پینٹنگ, وہ جب یوٹیوب میں آئے گی تو پورا ڈینٹنگ پینٹنگ پورا
باقاعدہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتی, صحیح ہے نا. تو یہ طریقہ غلط ہے, اپنی بیویوں کو یوٹیوب پہ لے کر آنا, اپنی جوان بیٹیوں کو یوٹیوب پہ لے کر آنا, یہ پیسہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے بھائی. اس کو غیر اخلاقی حرکت ہے. اس کو پھر گرل فرینڈ کو لے کر آ رہے ہیں, اس سے گرل فرینڈ کلچر کو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. گرل فرینڈ کو لانا تو آپ بتا رہے ہو کہ میں زانی ہوں, بدکار ہوں میں. آج کل گرل فرینڈ کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا ہے. گرل فرینڈ کا مطلب فزیکل ریلیشن بھی سمجھا یہ جاتا ہے. تو آپ کیوں اپنے بارے میں بتا رہے ہو میں بدکار ایک نمبر کا منہ کالا کرنے والا آدمی ہوں, میں بدکار آدمی ہوں, میں گدے گھوڑے والا کام کرتا ہوں, میں فیملی والا آدمی نہیں ہوں. میں پیغمبروں کی سنت کیا ہے؟ شادی کر کے عورت کے ساتھ رہنا. اور گدے گھوڑے شادی کر کے رہتے ہیں, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا. تو کتے بلی گدے گھوڑا والا کام ہے یار. کوئی بھی جو اچھی لگی اس کو لے کے, گدھا بھی لفٹ کراتا ہے پہلے شروع میں. تو اب گرل فرینڈ کو لا رہے ہیں یوٹیوب پہ ولاگنگ میں, تو آپ بتا رہے ہو دنیا کو کہ میں گدے گھوڑے والا کام کرتا ہوں, کتے بلیوں والی میری زندگی ہے. تو آپ جو ہے اگر اپنی شادی کا ولاگ بھی ڈال رہے ہیں تو یہ تہذیب کے دائرے میں ڈال دو. بچے کے پیدا ہوتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں. اپنی بیوی کیوں دکھا رہے ہو؟ تمہارے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا اس سے کیا مقصد ہے دنیا کو بتانا؟ اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ کیا ہوگا اس سے؟ تو عجیب سے حساب کتاب ہے. ولاگنگ کرو, کوئی گارڈننگ دکھاؤ, کوئی جاگنگ دکھا دو اپنی, دیکھو میں بھاگ رہا ہوں تم بھی بھاگا کرو, کچھ بھی کرو آپ, لیکن تفریح مل جائے لوگوں کو. لیکن ایسی تفریح جس سے دماغ فریش ہو. دیکھو تفریح تو اس سے بھی مل جائے گی, ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دو اپنی ویڈیو. یہ کوئی عقل مندوں کو اس سے کوئی تفریح نہیں ملے گی. ناک میں انگلی گھماتے ہوئے دکھا دو اپنی تفریح, تو اس سے بھی آ جاتی ہے, لیکن کوئی بے وقوفوں کو ملے گی اس سے تفریح. اب وہ جو اس نے کیا ہے نا, وہ جو تھپڑ لگا دیا, وہ جان کر تھوڑی کیا ہے. اگر یہ جان کر بنایا ہوتا پھر ہم تو اس پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے. ابے لوگوں کو ہنسانے کے لیے تو کیا وہ تو بیچارے سے بیچارہ بھی نہیں کہنا چاہیے. تم ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے دیکھو تو صحیح کیوں کیا کر رہے ہیں, گھما رہا ہے. اور پروگرام تو بڑھ گیا, مجھے بڑا اچھا لگا. تو پروگرام تو بڑھ گیا بھائی, پروگرام جاری رہا کہہ رہے پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام بڑھ گیا, بڑا مزہ آیا ہے. اچھا بھائی, تو اس لیے پیسہ کمانے کے جو ڈالر میں کماؤ, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو اطلاع ملے گی نا ڈالر مہنگا ہو گیا ہے, تو آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے, کیونکہ آپ کی ارننگ سوشل میڈیا سے آ رہی ہوگی, ڈالر میں آ رہی ہوگی, تو آپ کی صحت پہ فرق نہیں. تو پاکستانیوں کے پاس نا سب کچھ ختم ہو گیا میرے بھائی, ابھی یہی ایک بچا ہے. آن لائن بزنس, ای کامرس کی طرف آؤ, ادھر سے چیز خرید کے اس کو پہناؤ. دنیا, یہ انٹرنیٹ نے نا دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے. یہ ہمارے فائدے میں گیا. آپ کو پتا ہے گوروں کو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہم کو فائدہ ہے. ہمیں سے اگر ہم سیکھ لیں گے, وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ایک گلوبل, پہلے تاجر کو جانا پڑتا تھا امریکہ, اب آن لائن امریکہ اور پاکستان کا فرق ختم. میں گیا ہوں ایسے ملکوں میں, انتہائی غریب لوگ ایک دن بھی اسکول نہیں پڑھے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کیسے؟ کہہ رہے ہیں آن لائن بزنس. انگلش بھی نہیں آتی ان کو, کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہی ہم نے ٹوٹی پھوٹی سیکھ لی. آن لائن اتنا انہوں نے کر کے نا چھوٹی موٹی چیزیں بیچنا شروع کی. گوروں کو یہاں سے لوگ دیسی گھی بھیج رہے ہیں گوروں کے پاس, سلاجید بھیج رہے ہیں گوروں کے پاس, گورے بھی آرگینک چیزوں پہ آ رہے ہیں. اب ایک آدمی سلاجید کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے دیسی گھی, کتنے بھیج دے گا ڈبے یار وہ. اگر آپ آن لائن بیچنا شروع کر دو, کسٹمروں کی ایک لائن لگی ہوگی آپ کے پاس. لیکن سیکھو تو صحیح نا. بیٹھا ہوا ہے صبح اٹھ کے پلاننگ کر رہا ہوں پیسہ کمانے کی, آ ہی نہیں رہا. تو پلاننگ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے تو بیٹھ کے. تو میں تو دنیا میں چلا پھرا ہوں. میں اگر مولوی نہ ہوتا نا تو میں یہی کام کر رہا ہوتا بیٹھ کے. لیکن میں تو مولوی ہوں, میرے تو مدرسے میں پڑھانا ہے, پھر تفسیر کی ریکارڈنگ ہے, یہ 20 قسم کے کام ہے. ورنہ اس زمانے میں تو بھائی بہت آسان ہو گیا ہے, انٹرنیٹ نے پیسہ کمانا بہت آسان کر دیا ہے. اب تو وہ قابلیت اور وہ ڈپلوموں کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو وہ میں جاتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے گھر بنایا, پاکستان میں نہیں, یہ کسی غریب ملک میں ہے. وہ میں وہاں گیا, ان کے گھر میں نے دیکھا اتنا لکڑی کا, انہوں نے نا اب سے خوشبودار لکڑی کا پورا گھر بنا دیا. میں نے کہا حالانکہ گٹکا کھاتے ہیں, ان کو منع بھی کر رہا ہوں یہ نہ کھایا کرو. کہہ رہے ہیں میں رات کو جاگتا ہوں انٹرنیٹ پہ نا, کیونکہ میری گوروں سے جو ہے چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے گٹکا کھانا پڑتا ہے. میں نے ان کو دوسرے طریقے بتایا کہ گٹکا آپ کو لے ڈوبے گا ایک دن. خیر اب پان پہ آ گئے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے, دھوتی پہنتے ہیں اور بنیان پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا یہ آدمی کروڑ پتی ہے. تو وہ کیا ہے, گوروں سے کرتے کرتے بزنس ہوتے ہوتے بھائی اب تو شپ کے ذریعے ان کا مال آ رہا ہے, شپ کے ذریعے مال جا رہا ہے. تو اب آپ کو وہ ضرورت ہی نہیں ہے ویزے لگوانے کی اور یہ کرنے کی. انٹرنیٹ کی میں جب آپ گھس گئے تو آپ کا پوری دنیا سے رابطہ ہو گیا. تو بہت اللہ نے پاکستانیوں, اور میں اس لیے اس پہ اتنا بول رہا ہوں, جو ماہرین کہتے ہیں پاکستانی جس قسم پرسی سے گزر رہا ہے نا, اس کے پاس اب اس کے علاوہ اس عذاب سے نکلنے کا راستہ ہے نہیں. اس عذاب سے نکلنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو ڈالر میں آپ کمائیں گے, ملک کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی دکانیں بند کر دیں, دودھ کی دکانیں بند کر دیں, گھی کی دکانیں بند. بھائی آپ جیسے یہاں ایک آپ کی فزیکل دکان ہے,
تو انٹرنیٹ پر بھی آپ ایک ڈیجیٹل دکان کھول لو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ایک ڈیجیٹل دکان کھول لو یار, کتنا ٹائم لگتا ہے, لیکن لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں, اسکولوں میں یہ چیزیں پڑھائی نہیں جا رہی ہیں. تو ایک دکان کھول لو آپ, دیکھو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بھی ایسے کیا, برتن بیچتے تھے, وہی روتے ہی رہتے تھے ہر وقت بیٹھ کے. پھر انہوں نے انٹرنیٹ پہ بزنس شروع کیا, آج برتنوں سے اتنا کما لیا انہوں نے پیسہ. تو پیسوں کی ہوس پیدا نہ کرو, لیکن ضرورت تو ہے نا, بہرحال قبرستان بھی جاؤ اور انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھو, دونوں کام, تاکہ اعتدال میں رہو, ہوس پیدا نہ ہو آپ کے اندر, لیکن ضرورت پوری ہو. ملک کی ضرورت ہے یہ, اور ملک ترقی کرتے ہیں جب لوگ ترقی کرتے ہیں. اب حکومتوں پہ اعتماد کرنا چھوڑ دو. جس نے گورنمنٹ پہ, پاکستان میں گورنمنٹ پہ اعتماد کیا کہ کل ہمارے ملک کے حالات, حکومت ایسی پالیسیاں بنائے گی, بہت اچھے حالات ہو جائیں گے, آپ قبرستان پہنچ جاؤ گے.